صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل میری عزت مآب دینی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر وقت میں ایسی باتیں کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، بہت ہی درد کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے کہنا آسان فرمائے، سمجھانا بھی آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے انسانوں کو دو قسموں میں تقسیم فرمایا۔ اولاد آدم اور اولاد حوا میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنا کر پیدا فرمایا اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور انہی مرد اور عورت کے ذریعے سے یہ پوری دنیا کا نظام قائم ہے۔
سماج، معاشرہ، سوسائٹی انہی دو کے ملاپ سے تیار ہوتا ہے۔ ایک مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے ایک گھر بنتا ہے، گھر سے پھر خاندان بنتے ہیں، اور خاندانوں سے پھر معاشرے اور سماج بنتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں انسانوں کی چہل پہل نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسانوں کو دو قسموں میں تقسیم فرمایا، کچھ کو مردوں کی شکل میں پیدا فرمایا اور کچھ کو عورتوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ دونوں کے جسم کی ساخت اور بناوٹ بھی الگ رکھی، دونوں کے دلوں کے جذبات میں بھی کچھ فرق رکھا ہے، اور دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ رکھی۔ دونوں کی جسمانی بناوٹ بھی اللہ نے الگ بنائی ہے، مرد کو ایک الگ شکل دی ہے، اس کے اعضاء کی بناوٹ کچھ اور طریقے سے وجود میں آئی ہے، عورت کو کچھ الگ طرح سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح ان دونوں کے جذبات میں، دونوں کی فیلنگز میں، دونوں کی سوچ میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے، دونوں کے احکام میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرق رکھا ہے، اور دونوں کی ذمہ داریوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت فرق رکھا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اس مردوں اور عورتوں کی لائف سسٹم میں جو اختلاف ہے، جو دونوں میں تھوڑا فرق ہے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری، یہ سب سے بڑا علم ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو، اپنی زندگی کا طریقہ معلوم ہو، اور سب سے اچھا، سب سے سچا اور سب سے آسان طریقہ وہی ہے زندگی گزارنے کا جو میرے اور آپ کے رب نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں جو طریقہ سمجھایا ہے، اس سے اچھا، اس سے سچا اور اس سے آسان اور کوئی طریقہ زندگی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب سے بڑا علم ہے۔ بنیادی مقصد تو انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن عبادت یعنی بندگی، بندگی کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ رکھے۔ مردوں کے لیے کچھ الگ طرح کے احکام ہیں اور کچھ عورتوں کے لیے الگ طرح کے احکام ہیں۔ بہت سے احکام ایسے بھی ہیں جس میں مرد بھی شریک ہیں، عورت بھی شریک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا راستہ بھی دونوں کے لیے کچھ تھوڑا الگ سا رکھا ہے، اس لیے کہ دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو اور اپنی ذمہ داری کو جب تک نہیں سمجھے گا، وہاں تک وہ صحیح زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ چیز انشاءاللہ آج سمجھانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو میری ماؤں اور بہنوں، اپنے دل میں یہ بٹھا لیجئے کہ ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی ہے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے، اور رب نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو طریقے زندگی ہمارے لیے پسند کیا ہے، اسی طریقے پر ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کے دین ہونے کو پسند کیا ہے، تو جو دین اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا، سلیکٹ کیا، پسند کیا، وہی دین ہمارے لیے سب سے بہتر چیز ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے جیسے مذہب اسلام چاہتا ہے۔ اسلام نے مردوں سے اور عورتوں سے کیا مطالبات کیے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح اور سماج کی ترقی، اس میں مردوں کا اور عورتوں کا دونوں کا حصہ لگایا ہے۔ کسی بھی سماج اور معاشرے کو، کسی گھر کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے اور اس میں سدھار پیدا کرنے کی جو ذمہ داری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے صرف تنہا مردوں کو نہیں دی، تنہا عورتوں کو نہیں دی، بلکہ دونوں کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں مردوں کو دی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورتوں کو دی ہیں، اور دونوں میں ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے۔ مردوں کے لیے ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ان کے مناسب ہیں، عورتوں کے لیے ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ان کے مناسب ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اس نے مرد کو کیسے پیدا کیا ہے وہ اللہ کو پتا ہے، اس میں کیا صلاحیتیں رکھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اس میں کیا صلاحیتیں رکھی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ لہذا اللہ نے اپنے علم کے مطابق دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم کی ہے۔ چنانچہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے، کسی بھی سماج کو بہترین طور پر چلانے کے لیے دو طرح کے کام ہوتے ہیں۔ کچھ کام تو وہ ہیں جو گھر سے باہر نکل کر کرنے پڑتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو بڑے مشکل ہیں، سخت کام ہیں۔ ایسے باہر کے کام اور ایسے مشکل اور سخت کام اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے ذمے لگائے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو گھر کی چہار دیواری کے اندر کرنے کے ہیں، وہ کام اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے ذمے لگائے۔ لہذا یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بٹھا رکھا ہے اور اس کو ترقی سے روک دیا ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اس لیے کہ سماج کو بہترین طور پر چلانے کے لیے اور کسی اچھی نسل کو پیدا کرنے اور آگے چلانے کے لیے، اچھے انسانوں کے وجود کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ انسانوں کی دنیاوی انتظامات بھی چاہیے، کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مال و دولت کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے انسان کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ روزی کمانا اور کاروبار کرنا اور دھندا بیپار کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمے لگا دیے۔ جتنے خرچے ہیں یہ سارے کے سارے خرچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذمے رکھے۔ یاد رکھیں، شریعت نے کسی بھی حال میں عورت پر کوئی خرچہ واجب نہیں قرار دیا ہے، اس کو کسی مالی چیز کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کا خرچ اس کے بیٹوں کے ذمے ہے، وہ بیٹی ہے تو اس کا خرچ اس کے باپ کے ذمے ہے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمے ہے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے ہے۔ اگر اس عورت کا کوئی نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری اسلامی حکومت اٹھائے گی۔ عورت کے ذمے شریعت نے کمانا کہیں بھی ضروری نہیں قرار دیا، اس لیے کہ اس سے اور بہت بڑا کام لینا تھا۔ تو گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب کام اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے لگائے۔ اب گھر کے اندر کی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ عورت گھر میں رہے۔ اس لیے شریعت کا یہ حکم سب سے پہلے اپنے کانوں میں اتار دیجئے، اپنے دلوں کی گہرائی میں بٹھا لیجئے۔ ہمیں اپنی زندگی قرآن کے مطابق ترتیب دینی ہے۔ قرآن مجید نے عورتوں کو، اور عورتوں میں بھی خصوصی عورتوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کو اور امت کی پاکیزہ ماؤں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، یعنی بلا ضرورت شدیدہ، بلا ضرورت طبعی یا بلا ضرورت شرعی اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، گھر کے اندر رہو۔ یاد رکھیں، ایک عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورت کسی بھی چیز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں کرتی جتنا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کر سکتی۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں اس چیز کو سمجھیں کہ جب وہ اپنے گھر میں بیٹھے تو اس کو اپنی مجبوری نہ سمجھے، اپنے دل کی ناگواری کے ساتھ گھر میں نہ بیٹھے، دل میں کڑن نہ رکھیں کہ ہم کو گھر میں ہی بیٹھے رہنا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں، بلکہ جس وقت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اس وقت وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ مجھے بھی آزادی ہے، میں بھی چاہوں تو اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہوں، بازاروں کی زینت بن سکتی ہوں اور جہاں چاہے گھومنے جا سکتی ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں جا رہی ہوں کہ میرا اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اصل پردہ یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو یہ عورت کے لیے بہت بڑا حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں ٹھہرے اور گھر میں ٹھہرنے کو عبادت سمجھے، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھے۔ جب کبھی نفس و شیطان
اور دنیا میں باہر بھٹکتی ہوئی عورتوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ میں بھی اس طرح باہر نکل کر گھوموں پھروں، میں بھی آزادانہ روش اختیار کروں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم اور قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ حکم اپنے دلوں کی گہرائی میں اتاریے اور پھر سوچیے، اللہ سے کہیے، اللہ میں اس لیے نہیں جا رہی ہوں کہ تجھے میرا باہر نکلنا پسند نہیں ہے، تو مجھے گھر میں رہنے کو حکم دیتا ہے، میں تیرے حکم پر اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ یاد رکھیے، لوگوں کو باہر نکل کر عبادت کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، عورت کو اس کے گھر میں رہ کر وہ ثواب مل جاتا ہے۔ چنانچہ نماز کے بارے میں فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اگرچہ مسجد میں آتی تھی، لیکن آپ نے حکم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عورت کی نماز وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر پڑھو، گھر میں بھی اندر کے کمرے میں پڑھے۔ تو یہ پہلا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جس کو آج کل ہماری عام طور پر دیندار عورتوں نے بھی نیکی نہیں سمجھا ہے۔ اچھی دیندار عورتیں اپنے گھروں سے بے تحاشا باہر نکلتی ہے بلا ضرورت کے، ایسے ہی گھومنے کے لیے، بھٹکنے کے لیے۔ علماء سے پوچھیے، مسائل بہشتی زیور میں صاف طور پر لکھے ہوئے کہ عورت اپنے گھر سے کب نکل سکتی ہے، کب نہیں نکل سکتی، لیکن بس گھومنے پھرنے کے نام پر اور شاپنگ کے نام پر اور پتہ نہیں کس نام پر عورتیں اپنے گھروں سے بے تحاشا باہر نکلتی ہے، اور پھر اس کو کوئی شریعت کے خلاف کام بھی نہیں سمجھتی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی گناہ اپنی جگہ گناہ ہو اور آدمی گناہ سمجھتے ہوئے اس کو کرے تو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کرے اور اس کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اس پر کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ حکم شریعت کا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے اور گھر میں رہنے کو عبادت سمجھے۔ اور گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ گھر میں رہ کر عورت پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، اور اس کے ذمے پورے گھر تو بن جاتا ہے اینٹ سے، کتنا ہی اچھا مکان کسی نے بنا لیا، کتنا ہی اچھا بنگلہ کسی نے بنا لیا، لیکن اگر اس میں رہنے والی عورت، اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، تو اتنے بڑے گھر کو بھی وہ سکون سے خالی کر دے گی۔ اور اگر عورت صلاحیت والی ہے اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ ہے تو وہ جھونپڑے کو بھی جنت بنا سکتی۔ یہ عورت کا کام ہے کہ گھر کو کس طرح سجانا ہے، گھر کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، اور گھر کے لوگوں کو کس طرح مینٹین کرنا ہے۔ یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے لوگوں میں، چاہے وہ ساس سسر ہو، گھر کے لوگوں میں چاہے وہ ساس سسر ہو، یا گھر کے لوگوں میں اس کا شوہر ہو، گھر کے لوگوں میں اپنی اولاد ہو، ان سب کو مینٹین کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ ان سب لوگوں کو مینٹین کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو کیسے مینٹین کرے، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے گھر کے لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ تبھی ایک انسان خوش رہ سکتا ہے، ایک گھر خوش رہ سکتا ہے، اور جب ایک گھر، دوسرا گھر، سب گھر خوش ہوں گے تو پورا معاشرہ خوش ہوگا۔ عورت کی ذمہ داری گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے تمام افراد کو سنبھالنے کی ہے۔ وہ ایک وقت ماں ہو کر اپنے بچوں کی ذمہ داری پوری کرتی ہے، تو دوسری طرف بیوی ہو کر اپنے شوہر کی ذمہ داری ادا کرتی ہے، بہو ہونے کی حالت میں وہ اپنے ساس سسر کی ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ اس کے ذمہ بہت کام ہے۔ چنانچہ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کے کاموں کے بارے میں بھی اچھی طور پر صلاحیت پیدا کریں۔ بڑی عمر کی عورتوں سے، ماؤں سے کہوں گا کہ اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم دیجیے، اپنی بچیوں کو وہ تعلیم دیجیے جو ان کو گھر چلانے میں مددگار ثابت ہو۔ آج کل عجیب و غریب دور ہے، لوگ اپنی بچیوں کو وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں جس کی زندگی میں اس کو کبھی ضرورت پڑنے والی نہیں ہے۔ میتھس کا اتنا اونچا علم دے رہے ہیں جس کا حساب کتاب کبھی اس کو ضرورت پڑنے والی نہیں ہے۔ سائنس کے ایسے فارمولے اس کو سکھائے جا رہے ہیں جس کی کبھی ضرورت پڑنے والی نہیں ہے، اور جس کی روزانہ ضرورت پڑنے والی ہے وہ چیزیں اس کو نہیں سکھائی جاتی۔ تو اس کو ایسی چیزیں، ایسے ہنر، ایسے فن سکھانے چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اپنا گھر کا مینجمنٹ بہت بہترین طور پر کر سکے۔ عورت اپنے گھر کی بہترین مینیجر بنے، جس طرح ایک فیکٹری ہوتی ہے اور اس کا ایک مینیجر ہوتا ہے جو پوری فیکٹری کو بہترین طور پر چلاتا ہے۔ عورت کا کام اپنے گھر میں مینجمنٹ کا ہے کہ وہ اپنا ہوم مینجمنٹ بہترین طور پر رکھے۔ پھر
اپنے شوہر کو خوش کرے، اس کی خدمت کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت موجود ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، جب عورت 4 کام کر لیں، جب کوئی عورت اپنے 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، وصامت شہرہا، اور 1 مہینے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، یہ 2 کام، اس کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان عورت کا سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق صحیح ہونا چاہیے۔ جب اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ صحیح ہوگا، اور رب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز نماز ہے، جب وہ نماز کی پابندی کرے گی، نماز کا اہتمام کرے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے گی، تو پھر اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ بالکل صحیح ہوگا، رب کی طرف سے اس کی مدد ہوگی، رب کے احکام کو پورا کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کو خوش کرنے والی ہوگی۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرے، اپنے عقائد صحیح کرے، نماز کا اہتمام اور عبادت کو گھر میں انجام دے۔ عورتوں کا کام گھر میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو عبادت کے نور سے منور کرے، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، ذکر کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، یہ عورت اپنے گھر میں یہ کام پہلے کرے۔ تو فرمایا جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اور سال میں 1 مہینہ آتا ہے رمضان، اس کے روزے رکھ لے، یہ 2 کام ہوئے۔ تیسرا کام اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، وہ حفیظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے دامن کو پاک رکھیں، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو پاک رکھیں، کوئی اس طرح کے کام نہ کریں بے حیائی کے، بے شرمی کے، جس سے اس کی عزت اور اس کا دامن داغدار ہو جائے۔ تو حفیظت فرجہا۔ اور چوتھا کام کیا کرے؟ وہ اطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد، اپنے شوہر کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کا احترام، اس کی خدمت، یہ سب اطاعت میں داخل ہے۔ اور اس کو اپنے آپ کو شوہر کی اطاعت کرنے میں، شوہر کا حکم ماننے میں اپنے آپ کو نیچا نہ سمجھے۔ آج کل دنیا میں جو آوازیں چل رہی ہے، اور جو ایسے لٹریچر عام ہوئے، اور ایسی فلمیں اور ایسے ڈراموں کے ذریعے سے ایک بات ہماری مسلمان عورتوں کے دماغ میں بٹھائی گئی ہے، اللہ ہم سب مسلمانوں کے دماغ سے یہ بات نکالے کہ عورت شوہر کی کیوں مانے، دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، گھر کا ذمہ دار اور گھر کا بڑا اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے، عورت کو اطاعت کرنے والی بنایا۔ شریعت کے مطابق جو کام ہے اس میں عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، تبھی گھر صحیح چل سکتا ہے۔ یاد رکھے کوئی بھی ادارہ صحیح چلانے کے لیے اس کا ایک محتمم، اس کا ایک مدیر اور اس کا ایک پرنسپل ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی مدرسہ ہو، چاہے وہ کوئی اسکول ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اس میں ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کا فیصلہ سب مانتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو اور ہر آدمی اپنا فیصلہ چلائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ادارہ پھر تماشا بن جاتا ہے۔ مدرسے میں ہر آدمی اگر محتمم ہو، اسکول میں ہر پڑھانے والا اگر پرنسپل بن جائے تو پھر بات کس کی چلے گی؟ یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اسکول تو اختلافات کا گھر بن جائے گی، جھگڑوں کا پلندہ بن جائے گی۔ تو جس گھر میں کوئی ایک مطاع نہ ہو، ایک بڑا نہ ہو، ہر آدمی اپنی بات چلائے، شوہر اپنی بات چلانا چاہتا ہے، عورت اپنی بات چلانی چاہتی ہے، بچے اپنی بات چلانا چاہتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ گھر تو جھگڑوں کا گھر بن جائے گا۔ ایک آدمی کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کی اطاعت کو عورت پر فرض کیا ہے، فرض۔ اور شوہر کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ روایتوں میں فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے۔ اطاعت زوجہا، شوہر کی خدمت کرنے میں کوئی عار اور شرم محسوس نہ کرے کہ ہم کوئی نوکر تھوڑے ہیں کہ اس کی خدمت کریں گے۔ ارے یہ تو ایک مسلمان عورت کے لیے سعادت ہے، خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی، اس کی ساری چیزوں کا انتظام کر رہی۔ یہ زندگی مشترک طور پر ہی چلتی ہے۔ شوہر جتنا کماتا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں کماتا ہے، بلکہ گھر والوں کے لیے بھی کماتا ہے۔
بیوی روزانہ جتنا کھانا پکاتی ہے وہ خود اکیلی نہیں کھا جاتی ہے، گھر کے سب لوگ مل کر کھاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خاندانی نظام کی دار و مدار اور اس کی بنیادی اشتراک پر ہے، دونوں مل جل کر ذمہ داریوں کو تقسیم کر لیں تو پھر گھر بہترین چلتا ہے، گھر بہترین چلتا ہے۔ تو یہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جو یہ 4 کام کر لیں اس سے کہا جائے گا ادخلی الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جون سے دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ اتنی بڑی فضیلت اس پر سنائی گئی۔ لہذا ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں مثالی زندگی گزارے، بیوی ہو تو مثالی بیوی بنے، بیٹی ہو تو مثالی بیٹی بنے، اور اگر وہ ماں ہے تو مثالی ماں بن کر دکھائے۔ ہمارے سامنے ازواج مطہرات کے اور بنات طاہرات کے بہترین نمونے اور آئیڈیل موجود ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، کس طرح انہوں نے ایک بیوی ہونے کا حق ادا کیا، کیسے کڑے اور مشکل وقت میں اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیا اور دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اپنا پورا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین پر لگا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اتنی مالدار خاتون تھی، جب نکاح ہوا تو اپنے شوہر کے سامنے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آج کل اگر کوئی عورت مالدار ہو اور شوہر کے پاس مال نہ ہو تو وہ اپنا رعب جماتی ہے، شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کرتی ہے، شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو اپنے گھر کا بادشاہ بنائے اور خود بادشاہ کی بیوی ملکہ بن جائے، رانی بن کر زندگی گزارے، یہ عقل مند عورت ہے۔ اور بے وقوف عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو اپنا غلام بنائے اور خود غلام کی بیوی بن جائے۔ غلام کی بیوی ہونا عیب ہے اور بادشاہ کی بیوی ہونا کمال ہے۔ تو اپنے شوہر کو اپنے گھر میں بادشاہ بنا کر رکھیں، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی خدمت، اس کی اطاعت اور اس کو خوش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ان سب کاموں میں سب سے اہم بات جو آج مجھے کہنی ہے کہ گھر کے ان کام کاج میں اپنی نیتوں کو سامنے رکھیے۔ دیکھیے جو کام ایک مسلمان عورت اپنے گھر میں کرتی ہے، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، صاف صفائی ہو، شوہر کی خدمت ہو، بچوں کی خدمت ہو، یہ سب کام صرف مسلمان عورتیں نہیں کرتی ہیں، غیر مسلم عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے کرتی ہے کہ سماج ہے، اس پر ان کو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آپ کا ایمان ہے، لہذا آپ جو بھی کام کریں گے اگر اس میں آپ نے اپنی نیتیں صحیح کر لی تو آپ کا ہر کام عبادت بن جائے گا، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، چاہے وہ گھروں کی صفائی ہو، چاہے وہ بچوں کی دیکھ ریکھ ہو، ان کا کام کرنا ہو، چاہے شوہر کی خدمت ہو۔ یہ سب کام آپ کو اس لیے نہیں کرنے کہ ہم عورت ہیں، شادی کر کے اس گھر میں آئے ہیں تو ہم کو کرنا ہی پڑے گا۔ مومن عورت کی سوچ ایسی نہیں ہوتی۔ مومنہ عورت جب نکاح کر کے آئی تو خود سے نہیں آئی تھی، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آئی تھی۔ اب اس نے اپنے اس مرد کو جو شوہر بنایا ہے وہ اللہ کے حکم پر بنایا ہے، تو اب اس عورت کو چاہیے کہ یہ جو اللہ کے حکم پر آئی ہے اور اس کی زندگی نکاح کے بعد صحیح اور حلال طریقے پر شروع ہوئی ہے، اب یہ اپنے ہر کام میں نیت کا دھیان رکھے۔ کھانا پکا رہی تو اس لیے نہیں کہ بس بھوک لگتی ہے سب کو کھلانا ہے اس لیے میں پکا رہی ہوں، اس میں نیت کریں کہ میں اس لیے کھانا پکا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کروں۔ بچے اگر ہیں تو میں اپنے بچوں کی خدمت کروں، ان کی پرورش کرنا یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر ذمہ داری ہے، حکم ہے، اور اللہ کا حکم پورا کرنا یہ عبادت ہے۔ گھر میں بوڑھے ساس سسر ہیں، ان کی خدمت کر رہی ہے، ان کے لیے کھانا پکا رہی ہے، نیت کریں یہ بوڑھے ہیں، بوڑھوں کا اکرام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، یہ میرے شوہر کے والدین ہیں، یہ ان کی جنت میرے شوہر کی جنت ہے، تو میں اپنے شوہر کو خوش کر کے میری جنت بناؤں اور ہم دونوں مل کر ان کے والدین کو خوش کر کے شوہر کی جنت بنائیں۔ ورنہ شوہر اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جہنم میں جائے تو تم اکیلی جنت میں جا کے کیا کرو گی؟ تو دونوں کو مل کر یہ کام کرنا ہے۔ کھانا پکا رہے نیت کریں اے اللہ یہ کھانا گھر کے جتنے افراد کھائیں اس میں ان کے ذریعے سے جو خون پیدا ہو اور جو طاقت بدن میں آئے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کی توفیق ہو، یہ جتنی نیکی کریں گے اس کا ثواب مجھے ملے گا۔
آپ یہ نیت کیجئے، دعا کر کے کھانا پکائیے، بسم اللہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اور اس کے بعد کھانا پکائیے اور دعا کیجئے اللہ یہ جو کھانا میرے گھر والوں کے پیٹ میں جائے اور اس کے ذریعے سے جو خون پیدا ہو اس سے نیکی کی توفیق ہو، گناہ کے کاموں سے وہ بچ جائے۔ آپ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو رہی ہے، نیت کیجئے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے شوہر کے لیے اگر آپ تیار ہو رہی ہے اور اس کا دل خوش کرنا چاہتی ہے تو آپ کو یہ میک اپ کرنے پر اور شوہر کے لیے تیار ہونے پر بھی ثواب ملے گا، بشرطے کہ آپ کی نیت صحیح ہو۔ آپ اس نیت سے تیار ہو رہی ہے کہ میرا شوہر دن بھر باہر ہوتا ہے، ہزاروں قسم کی عورتیں اس کے سامنے آتی ہے، اس کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا مشکل ہے، نفس و شیطان اس کو پریشان کرتے ہیں، میں اچھی طرح تیار ہو کے اپنے شوہر کو دکھاؤں گی، اس کا دل ٹھنڈا ہوگا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، یہ باہر گناہ سے بچ جائے گا، تو یہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہی، تو اس لیے نہیں کہ مہمان آ رہے ہیں تو چلو ذرا گھر صاف ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہو کہ گھر کی صفائی اور نظافت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حدیث شریف میں ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک صاف ہے اور وہ نظافت کو، ستھرائی کو، پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ تو میں اس لیے اپنا گھر صاف ستھرا رکھتی ہوں کہ میرے اللہ کو صفائی اور ستھرائی پسند ہے۔ حدیث میں فرمایا فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ، اللہ کو تو صفائی پسند ہے، گھر کی بات نہیں، اپنے گھر کے صحن کو، اپنے گھر کے آنگن کو بھی صاف رکھو، جہاں آدمی رہتا نہیں ہے۔ جب آنگن کو صاف رکھنے کا حکم ہے تو پھر اپنے گھر کو کتنا صاف ستھرا۔ حدیث شریف میں فرمایا اپنے آنگن کو صاف رکھو، یہودی اپنے آنگن کو صاف نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کے محلے صاف ستھرے ہو، گھر صاف ستھرے ہو، اور ہر جگہ گھر کی ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ اور جھاڑو دیتے ہوئے آپ یہ نیت کریں گے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جھاڑو دے رہی ہوں، تو ایک طرف یقین جانی آپ جھاڑو دیں گے، دوسری طرف آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ استغفار کریے، جھاڑو دیتے ہوئے استغفار کیجیے، اللہ سے مغفرت مانگیے کہ اللہ یہ تو گھر کا کچرا میں دور کر رہی ہوں، آپ کے رہنے کی جگہ، آپ کے رہنے کا گھر تو میرا دل ہے، اس میں بھی گناہوں کا بہت کچرا جمع ہو گیا ہے، پیارے اللہ آپ اس کچرے کو دور کر دیجیے، میں استغفار کرتی ہوں۔ آپ ایک طرف جھاڑو دیں گے اور گھر بھی صاف ہوگا، اور استغفار پڑھنے سے آپ کا دل بھی صاف ہو جائے۔ آپ گھر میں پوتا لگا رہی، گھر چمک رہا ہے، درود شریف پڑھیے، اللہ یہ گھر کا فرش تو چمک گیا لیکن میرا دل تو ابھی تک اندھیرا ہے، اس میں درود پاک کا نور اتاریے تاکہ یہ دل بھی چمک جائے۔ آپ یہ کام کر رہی، آپ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھ کر چل رہی ہے، تکلیفیں اٹھا رہی ہے، کتنی تکلیف۔ یہ تکلیف یاد رکھیے میری ماؤں اور بہنوں بیکار نہیں ہے، اس کی ایک ایک آہ پر اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ عورت بچے پیدا کرنے کو بوجھ سمجھتی ہے، ارے یہ بچہ دنیا میں آ کر جتنی نیکیاں کرے گا، اس کی نسل میں جتنی نیکیاں ہوں گی وہ سب آپ کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ بچے پیدا کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ بچے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو کسی اور طرح بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، اور آپ اس پر جتنی تکلیفیں اٹھائیں گی ان سب تکلیفوں پر آپ کو اجر و ثواب ملے۔ بچہ دنیا میں آ گیا، اس کو آپ دودھ پلا رہی ہے، دودھ کا ایک ایک قطرہ جو اس کے پیٹ میں جائے گا، اس پر بھی آپ اگر نیت کریں اور اللہ کی طرف دھیان رکھے، اللہ کا حکم سمجھے، تو یہ آپ کا دودھ پلانا اجر و ثواب میں لکھا جائے گا۔ جو تکلیفیں آتی ہیں آپ اس کو برداشت کریں گے، بچوں کی تربیت میں ان سب چیزوں پر آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کا کوئی کام ثواب سے خالی نہیں ہے۔ آج سے نیت کیجئے ہر کام کے لیے، جب بھی کوئی کام کرنے جائیں تو اس سے پہلے یہ سوچیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں۔ جب آپ ثواب کی امید پر، آخرت میں ملنے والے اجر و ثواب کی امید پر کام کریں گی تو یہ کام آپ کے لیے بوجھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے دل میں بشاشت ہوگی، آپ خوشی خوشی وہ کام کریں گے، آپ کی تھکان دور ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کام کر کے کوئی احسان نہ جتلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں گھر والوں کا اتنا کام کر رہی ہوں۔ تو ان سب کاموں میں ثواب کی امید رکھیں، اس کو کہتے ہیں احتساب۔ اور ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت، اپنے گھر میں سکون کا اور خوشی کا ماحول پیدا کرنا، اور اس کے لیے آپ کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ آپ کے مزاج میں سکون ہو، بات بات میں غصے ہونا، بات بات میں چلانا، یہ نہیں، سکون، بردباری، ہنسی خوشی پیش آنا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ شوہر کا استقبال کرنا، بچے آئے تو ان کو محبت کرنا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کو اپنے قریب لینا اور ان کے ساتھ محبت بھری باتیں کرنا اور ان کی چیزوں میں انٹرسٹ لینا اور ان کی خدمت کرنا، ان کو دین کی باتیں سمجھانا، یہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔
باپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن باپ پورا دن گھر میں نہیں رہتا ہے، زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے۔ آپ جیسے رہیں گے اور آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کے اعمال سے، آپ کے کاموں سے بچے زیادہ سیکھیں گے۔ اگر آپ میں سلیقہ ہے بچوں میں سلیقہ آئے گا، آپ نماز کی پابند ہے بچے نماز کے پابند بنیں گے، آپ تلاوت کی پابند ہے بچے تلاوت کریں گے، آپ دعا کرتے ہیں دعا میں روتی ہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر ساتھ میں دعا میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ سب چیزیں آپ پر دار و مدار رکھتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں پر کتنی توجہ دیتے ہیں۔ آج کل کا دور عجیب ہے، ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، موبائل کے لیے بہت وقت ہے، پوری دنیا کے لیے بہت وقت ہے۔ ایک طرف بچوں کو موبائل دے کے بٹھایا اور ایک طرف خود لے کے بیٹھ گئے، اور بس ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ بچوں کو محبت کے ساتھ بیٹھ کر کھلائے، ان کو کھانے کے آداب سکھائے، ان کو اللہ رسول کی محبت سمجھائے اور ان کو قرآن کے آداب سمجھائے۔ اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ایک عورت، مسلمان عورت ایسی زندگی گزارے کہ اس کے گھر سے بہترین بچے اور بچیاں وجود میں آئے، جو ایک سماج کے اچھے افراد بن کر زندگی گزارے۔ آج کے آپ کے یہ بچے کل کے باپ بنیں گے، کل کی مائیں بنیں گی، یہ کل کے دادا دادی بنیں گے، ساس سسر بنیں گے، سب کچھ بنیں گے۔ اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت کی تو سماج میں اچھے افراد کی کثرت ہو جائے گی، سماج میں بے شمار اچھے افراد پیدا ہوں گے، اور یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ حدیث شریف میں ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کا اعمال ثواب بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک ولد صالح یدعو له، صالح اولاد، اچھی اولاد، نیک اولاد جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ ایسی اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ اولاد جتنی نیکیاں کریں گی وہ سب ثواب آپ کو ملے گا۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، یہ پھول ہیں، لیکن ان کو کانٹا نہ بنائے، ان کی تربیت پر پوری توجہ دے، ان کی تربیت پر پوری توجہ دے۔ گھر کے کاموں میں اپنا پورا فوکس رکھیں، گھر کے کاموں میں اپنا پورا فوکس رکھیں، بچوں کی تعلیم اور تربیت پر پوری توجہ ہو۔ دوسرے بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھ کر پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، جتنی طاقت دی، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنے گھر کا ایک نظام بنائیں، بہترین ایک ٹائم ٹیبل ہو، اللہ کی عبادت کا بھی اس میں وقت ہو، گھروں کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے بھی وقت ہو۔ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ گھر کے افراد ساتھ میں بیٹھ کر بات چیت ہی نہیں کرتے، وقت ہی نہیں ہے، نہ دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں، نہ کبھی اور بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ سب گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، میاں بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، یہ سب مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کو بات سنائیں، اور ایک دوسرے کے مسائل کو شیئر کریں۔ دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہم مسائل بہت شیئر کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ مسائل شیئر ہم کرتے نہیں، یا تو اس لیے کہ گھر والے ایسے ہیں کہ مزاج ہی ایسا نہیں ایک دوسرے کی بات سننے کا۔ محبت کے ساتھ رہیں، اپنے گھر کو محبت کا گہوارہ بنائیں۔ جتنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا ہی گھروں میں محبت آئے گی، اتنا ہی گھروں میں سکون آئے گا، اتنا ہی گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ اپنے گھر میں کفایت شعاری پیدا کریں، کم سے کم خرچوں میں اپنا گھر چلانا سیکھیں، یہ بھی ایک فن ہے۔ حالات بہت دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنا لباس صحیح رکھیں۔ گھروں میں لباس کے سلسلے میں عورتوں کے یہاں بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہے۔ بچوں کے اخلاق اپنے گھر میں اپنی ماؤں کو اور اپنی بہنوں کو دیکھ کر بگڑ رہے ہیں، ان کی ذہنیت خراب ہو رہی ہے۔ گھر میں ایسے برے لباس پہنے جا رہے ہیں، ایسے کافرہ عورتوں کے لباس۔ بہت سی دیندار گھرانوں میں عورتیں ایسے لباس پہنتی ہے، وہ کہتے گھر کے اندر ہی پہنتے ہیں، برقعے کے نیچے ہی پہنتے ہیں۔ تو علماء سے پوچھیے کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دو قسمیں بنائی ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ دونوں کی پیدائش میں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ فرق رکھا ہے، دونوں کی ذمہ داریوں میں بھی فرق رکھا ہے، دونوں کے احکام میں بھی فرق رکھا ہے۔ اس لیے عورت کو ان ذمہ داریوں کو سمجھنا، ان احکام کو سمجھنا جو اپنے آپ سے متعلق ہے، بہت ضروری ہے۔ ان احکام میں سب سے پہلا حکم یہ بیان کیا کہ اپنے گھروں میں رہیں اور اس کو عبادت سمجھے۔ بہت سخت ضرورت پیش آ جائے تو اپنے گھر سے نکلیں، ورنہ بلا ضرورت کے بازاروں میں سیر سپاٹے کرنے کے لیے اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے بار بار اس طرح عورتیں نہ نکلیں۔ پردے کے ساتھ نکلنا بھی ضرورت کے وقت ہے، یہ نہیں کہ جب چاہے بس برقع اٹھائے اور چلی۔
شریعت کی نظر میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. یہ احکام شاید آپ کو عجیب لگ رہے ہوں گے کہ پردہ پہن کے بھی نہیں نکل سکتے. قرآن کا حکم تو یہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، چاہے وہ طبعی ضرورت ہے چاہے وہ شرعی ضرورت ہے، تو اس صورت میں جا سکتے ہیں. اس کے احکام علماء سے پوچھیں کہ کون سے وقت گھر سے نکل سکتے ہیں، کب نہیں نکل سکتے. علماء نے تو تفصیل سے احکام لکھ دیے ہیں. لہٰذا یہ جو ہمارے یہاں ماحول چل پڑا ہے، عورتوں نے یہ ایکٹیوا اٹھائی، گاڑی اٹھائی اور نکل پڑی. عام طور پر شہروں میں یہ ماحول عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے. بڑی بڑی دیندار عورتیں باقاعدہ گاڑیاں لے کر نکلتی ہے اور کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ تعلیم میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں، دین کی دعوت دینے جا رہے ہیں. علماء سے پوچھئے تو صحیح کہ آپ کا اس طرح دعوت کے لیے جانا صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اس کو تو کچھ برا سمجھتی نہیں کہ اس میں کیا ذرا ماڈرن ہے. علماء سے پوچھئے کہ عورت کی گاڑی چلانے کا کیا حکم ہے، وہ چلا سکتی ہے یا نہیں چلا سکتی. اس لیے اس سلسلے میں بہت احتیاط چاہیے. شریعت کے مزاج کو سمجھے، فرائض کو سمجھے، حرام کاموں کو سمجھے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. فرائض کو پورا کیجیے. نوافل میں اور وظیفوں میں پڑی ہوئی ہے اور فرائض کے سرعام دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور حرام کاموں کا سرعام ارتکاب کیا جا رہا ہے. اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتی. اچھی اچھی دیندار عورتیں باہر اس طرح بائیکیں لے کر نکلتی اکیلی، اور وہ بہت سی مرتبہ ان کے برقعے کے نیچے سے لباس دکھتا ہے تو نیچے جینس کی پینٹ پہنی ہوئی اور سمجھتے ہم بہت دیندار ہے. شریعت کا مزاج سمجھیے. شریعت نے جس کام کا حکم دیا اس کو کیجیے. اپنی چاہت کے مطابق دین کا کام کرنا یہ شریعت نہیں ہے. اس لیے پہلا حکم وقرن فی بیوتکن، اس حکم پر عمل بہت نادر ہو رہا ہے، بہت کم ہو رہا ہے. اس لیے بلا ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلیے اور اس کو اپنے لیے قید نہ سمجھیے. یہ قید اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے اپنی حکمتوں سے یہ حکم دیا ہے. اس کے باہر نکلنے میں فتنے ہیں، خود اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور گھر میں رہ کر کام بہت ہے، گھر میں رہ کر کام بہت ہے. پورا گھر آپ کو سنبھالنا ہے، آپ فارغ نہیں ہے. پورا گھر آپ کو سنبھالنا ہے. اگر گھر میں بہت سارے کام کرنے والے موجود ہیں اور آپ کے پاس فرصت میں وقت ہے تو تلاوت کیجئے، عبادت کیجئے، بچوں کے پیچھے توجہ دیجئے، ان کا کام کیجئے. گھر میں رہتے ہوئے آپ کچھ مشغلہ اختیار کرنا چاہے تو کر سکتے، لیکن یہ گھر سے باہر نکلنے والے سلسلے ختم کیجئے. اپنی بچیوں کو وہ تعلیم دیجئے، ہوم سائنس ان کو سکھائیے، ہوم مینجمنٹ ان کو سکھائیے، ایسے ہنر سکھائیے جو گھر میں رہ کر ہماری بیٹی وہ اپنا گھر چلا سکے. وہ چیزیں اس کو اچھا پکانا سکھائیے، اس کو کپڑے سینا سکھائیے اور اس کو گھر میں رہ کر جو کام کرنے کے ہیں وہ سکھائیے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہماری بیٹیاں اس لیے نہیں کہ وہ آفسوں میں جا کر کام کرے گی، ہماری بیٹیاں اس لیے نہیں کہ وہ سیلز گرل بن کے لوگوں کے لیے مسکراہٹیں بکھیرے گی. یہ ہماری عورتیں اس کام کے لیے نہیں ہے. ہوگی کوئی کسی کی ماں بہنیں بیٹیاں ہو تو، لیکن ہماری امت کی بیٹیاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی بیٹیوں کو اللہ کے نبی نے ایسا گھٹیا درجہ نہیں سکھایا. مردوں کو بازو میں طاقت دی اور کہا کہ کما کے کھلاؤ اپنی ماؤں کو، کما کے کھلاؤ اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو، ان کے خرچے پورے کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ باہر نکل کے کام کرو اور تم ان کا پیسہ بیٹھ کر کھاؤ. اسی طرح شاپنگ کے نام پر عورتیں اکیلی نکلتی ہے اور دکانوں میں جا کر مردوں کے ساتھ، غیر محرم مردوں کے ساتھ بے تکلفانہ باتیں. بازار میں دیکھنے میں آتا اچھی اچھی دیندار عورتیں برقع پہن کر آتی ہے اور دکان میں جا کے چہرہ بھی کھول لیتی ہے. دکان والے کو اس کا ہر طرح کا سائز پتا ہے، اس کی چوائس پتا ہے. ایسی بے شرمی اور ایسی بے حیائی کے کام دینداروں کے یہاں ہو رہے ہیں. الامان والحفیظ، یہ سب شریعت کا کھلے عام مذاق ہے. اپنے آپ کو دیندار سمجھنے کا جو دھوکہ ہے اس کو نکالیے. دینداری کسی اور چیز کا نام ہے. تو اپنے گھر میں رہ کر گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانا اور اپنے بچوں کی تربیت پر پورا فوکس کرنا، ان کو بہترین انسان بنانا، اور چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ان کی بہترین تربیت، ان کو دینی تعلیم دینا، انہیں قرآن سکھانا، قرآن سیکھنا، دینی کتابیں پڑھنا، اور گھر کے جتنے کام ہیں اس کو صحیح طور پر نبھانا. بچوں کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ سب ایک مسلمان عورت کے وہ اوصاف ہیں جو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں. نمونے کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بننے کے بعد پوری زندگی آپ پر قربان کر دی، آپ کی وفادار بن کر رہی، اپنا مال حضور کے پیچھے لگایا. 3 سال شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قید رہی. بیماری کی وجہ سے بعد میں انتقال ہو گیا اور پھر
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور حضور کا پورا سپورٹ کیا، ساتھ دیا۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں کے دینی کاموں میں، ان کے دنیا کے اچھے کاموں میں ان کا پورا سپورٹ کرے، ان کو پیچھے سے موٹیویٹ کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو آگے بڑھائے، ان کے لیے سکون کا سامان بنے، گھر کی زندگی کو پرسکون بنائے۔ شوہر گھر میں آئے تو اس کو یوں محسوس ہو کہ میں کسی اپنے محل میں آ گیا ہوں، چاہے گھر چھوٹا ہو، بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اس کے سامنے پانی پیش کرے، دن بھر کی باتیں اس سے پوچھے، اور اس کے لیے ساری، وہ باہر سے آ رہا ہے، اس کے غسل کے پانی کا انتظام، اس کے کپڑوں کا انتظام، اس کے لیے اچھا کھانا وقت پر تیار، یہ ساری چیزیں اس کو جب ملے گی تو شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہے گا، اور ایک طرف سے جب حقوق ادا ہوں گے تو دوسری طرف سے بھی حقوق کی ادائیگی ہوگی، گھر کا نظام اچھا چلے گا۔ بچوں کی چیزوں میں دلچسپی، بچے کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، کیسی سوچ لے کر آ رہے ہیں، موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں، یہ سب چیزیں ماؤں کو معلوم ہونی چاہیے۔ تربیت کا پورا انتظام، اور گھر کے ہر کام میں نیت کا استحضار، صرف رسمی طور پر، رواج کے طور پر نہیں کرنا ہے، اور مرے ہوئے دل کے ساتھ مجبوری کے درجے میں کہ اب عورت ہے تو کیا ہے، ہم کو تو کرنا ہی پڑے گا، اس جذبے سے نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ کہ نہیں، یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ جس طرح میرا شوہر کمانے جاتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس طرح گھر کے یہ کام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ بہت سی عورتوں نے کہیں غلط مسئلہ سن رکھا ہے کہ عورتوں کی ذمہ تو بس کچھ کام نہیں ہے، خدمت، گھر کا کھانا پکانا، یہ سب عورتوں کی ذمہ نہیں ہے۔ ارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ نے نہیں سنی، آپ نے نہیں پڑھی؟ گھر کا سب کام خود سے کرتی تھی، پانی بھر کے مشکیزیں بھر کے لاتی تھی، اور گھر میں چکی چلاتی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، اور مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سینے کے اوپر والے حصے پر، گلے کے پاس نشان پڑ گئے تھے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر۔ حضور کو پتا ہے اگر عورت کے ذمے یہ سب کام نہ ہوتے تو پھر کیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کام کرتی، اور ان سے کیوں کروائے جاتے؟ یہ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ پیش کرنا تھا، اس لیے یہ سب کام ان سے کروائے گئے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو مومن عورت کی زندگی میں ضروری ہے، ان کو اپنے دماغ میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ترتیب دے۔ دینی کتابیں پڑھیں، عورتوں سے متعلق بھی بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کو پڑھ کر معلوم کریں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تحفہ خواتین نامی ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ بہشتی زیور میں مستقل ابواب ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو شریعت کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی گھروں کے سکون کا ضامن ہے، اور یہی فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان خواتین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المغيثين يا سامع دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں بیٹھ کر تیری یہ بندیاں تیرے دین کی باتیں سن رہی تھی۔ اے اللہ، جو آپ نے دل میں ڈالا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی کوشش کی، پیارے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کی اس مجلس کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، اللہ ہم سب کے لیے اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جیسی آپ چاہتے ہیں۔ اللہ صحیح معنی میں آپ کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح معنی میں آپ کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے بھی نافرمان اور آپ کے بندوں کے بھی نافرمان، ہم نے نہ آپ کے حقوق ادا کیے اور نہ آپ کے بندوں کے اور بندیوں کے حقوق ادا کیے۔ پیارے اللہ ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ پیارے اللہ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما، جن حضرات نے اس کا انتظام کیا پیارے رب ان کو اپنی شان نشان بدلا عطا فرما، ان کی کوششوں کو بارآور فرما۔ پیارے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، نہ پوری دنیا کے انسانوں کے حال پر رحم فرما۔ پیارے رب جو آئی ہوئی وبا ہے جس میں تیرے بے شمار بندے اور بندیاں مبتلا ہیں، پیارے اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ کتنے ایسے بیمار ہیں جن کے پاس علاج کے لیے کچھ پیسے نہیں ہے، اے اللہ وہ گھر میں ہی رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں۔ پیارے رب ایسی مجبوری کی حالت کو بھی لوگوں نے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ پیارے رب معاف کر دیجیے، رحم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ اس وبا کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دیجیے۔ اللہ لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں اللہ، اور خوف کے تحت ایک زندگی آ گئی ہے۔ پیارے رب رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ جو بیماروں نے شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اور جو ابھی تک محفوظ ہیں پیارے اللہ آئندہ بھی محفوظ فرما۔ آپ کی اس نعمت پر شکر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ و مشائخ کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بیوی بچوں کی، محبین متعلقین کی اللہ خصوصاً اس مہلک بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما، اللہ اپنی حفاظت میں لے لے۔ بیماری آپ کی طرف سے آئی ہے، شفا بھی آپ ہی دیں گے، حفاظت بھی آپ ہی فرمائیں گے۔ پیارا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، جلد از جلد یا اللہ اس وبا کو ختم فرما۔ امت جہاں کہیں پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں مظلومیت کا شکار ہیں پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ظالموں کے ظلم کو ختم فرما، حق کا بول بالا فرما، اللہ باطل کا منہ کالا فرما۔ اللہ ظالموں کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک لیجئے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس سال حج کا موسم بھی آ گیا، پیارے رب پیارے رب پیارے رب پوری دنیا سے تیرے بندے اور بندیاں ترس کر رہ گئے۔ اے اللہ اس سال حج پر نہیں جا سکیں گے، وہ لاکھوں کا مجمع جو عرفہ میں اور منی میں مزدلفہ میں جمع ہوتا تھا، بیت اللہ کے گرد طواف کرتا تھا، اللہ اس سال وہ مجمع نہیں جمع ہو پائے گا۔ ان کی وجہ سے جو رحمتیں آپ اتارتے تھے پیارے رب، وہ رحمتوں سے اس سال امت محروم ہو جائے گی۔ پیارے اللہ اپنا فضل فرما، عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرما، اللہ قربانی کے فریضے کو اللہ پوری امانت داری سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما، دشمنوں کی دشمنی سے، ریشہ دوانوں کی ریشہ دوانیوں سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہمارے اکابرین کی، اساتذہ و مشائخ کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنی تیری بندیاں سن رہی ہیں پیارے اللہ، ان میں سے ہر ایک کے دل میں بہت سی جائز مرادیں ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، وہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتی۔ کوئی اپنے شوہر سے پریشان ہے، کوئی بچوں سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں ساس سسر کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، اور کوئی ساس سسر اپنی بہو سے پریشان ہے۔ پیارے اللہ تو سب کے حالات کو جانتا ہے، کوئی اپنی بیماری سے پریشان ہے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اللہ سب کی رکاوٹوں کو ختم فرما، اللہ اچھی اسلامی زندگی عطا فرما، سکون والی، امن والی، اطمینان والی زندگی عطا فرما، آپ کی رضا والی زندگی عطا فرما۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔